بھی اگر کل کلا ہم کہتے ہیں کہ خدا جسٹ ہے کہ نہیں ہے، میرے خیال میں جسٹس کے لیے آپ کے لیے ایک جج ہونا چاہیے. کل کلا میں کہتا ہوں کہ میں یہ جو بھی سارے کلیم کر رہا ہوں، میں خدا کے سامنے جاتا ہوں، میں یہ کلیم کرتا ہوں، اور خدا جو ہے وہ مجھے جہنم میں ڈال دیتا ہوں بینگ آن دا ریزن کہ یار یہ جو ہے یہ سوال آپ کے غلط ہیں، یا تمہارے دل میں مسئلہ تھا، یا تمہاری کھوٹ تھی، یا تمہاری نیت میں مسئلہ تھا، اور میں وہ نہیں مانتا. تو who will be the person جو کہ کہے گا کہ ہاں should be a third person جو کہ مجھے یہ بتا سکے کہ مطلب کہ جسٹ کیا ہے خدا نے میرے ساتھ یا نہیں. اور اگر خدا کے کنٹرول میں ہوں، اس کے سب کچھ ہارمونس فار ایگزامپل دنیا کے سامنے وہ بلا لیتا ہے بندوں کو کہتے ہیں، اور عوام الناس جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں یار خدا جسٹ کر رہا ہے. میں کیسے مانوں گا کہ آپ خدا نے جو ہے وہ جو جس کو پیدا کیا ہے اس کو وہ اس وقت کنٹرول نہیں کر رہا، یا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہمارے برینز کے ساتھ. وہ کل کلا آج وہ یہ بات کر رہا ہے، میں اوپر جاؤں گا، کل کلا میرا دماغ سے کنٹرول میں، وہ جو مرضی سینس بنائے گا، اور میں الٹیمیٹلی کہہ رہا ہوں گا کہ ہاں یہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں، میرے جان مطلب آئی ایم ان ہز کنٹرول. تو وہ اگر جنت میں بیٹھتا ہے جہنم میں پھینکتا ہے تو مجھے سینس نہیں بنتی اس کی کہ اس کے کسی وقت بھی کوئی بھی دماغ اس کا کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اور وہ ہمارے اندر کنٹرول کر کے اس کو وہ انفلٹریٹ کر دے گا، تو ہمیں وہ چیز ماننی پڑے گی. تو جسٹس کہاں پہ آئے گا؟ مطلب کیسے پتہ چلا کہ باقی جو خدا نے باقی فری ول دی ہوئی ہے اور واقعی ہمیں کنٹرول نہیں کرا، اور باقی جو اس نے جو ڈیسیجنس کیے ہیں وہ جسٹس کے اوپر کیے، کیونکہ ہمارے لیے جسٹس کی ڈیفینیشن ہی ہم کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے. جو سینس آف جسٹس ہے نا، جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھیں گے نا، چاہے آپ اس وقت رحم کا کانسیپٹ نہ بھی رکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو اومنیپٹنس ہے اس کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بے نیازی ہے اللہ تعالیٰ کی جو میجسٹی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی کیس نہیں قیامت والے دن ہو سکتا. فار ایگزامپل میں نے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، جو بندے سنیں گے غلط بات کی اس ویڈیو پہ، جتنے لوگوں نے نقصان اٹھایا ان سب کا نقصان اٹھانا میں نے وہاں پہ اس کی سزا مجھے مل رہی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی گناہ کی سزا نہیں ملے گی قیامت والے دن، مجھے انسانوں کو گمراہ کرنے کی سزا ملے گی. نا اب یہ بات ہے کہ سچائی کیا تھی گمراہی کیا تھی وہ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی، بٹ دا جسٹس جو ہے نا، جسٹس وہ سب کو اکٹھا کر کے، اس لیے ایک ہی کچہری لگائی گئی ہے، ایک ہی کورٹ ہے کہ آپ آ جائیں کتنے بندے آپ کی وجہ سے افیکٹ ہوئے، اسیومنگ کہ وہ واقعی مورالٹی ہے، سزا کی بات نہیں ہوتی، مورالٹی ہے. تو اس بیس کے اوپر میں نے جتنے انسانوں کو گمراہ کیا ہوگا اس کو اس وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہوگی. سمجھ رہے؟ دس از دا ایکچوئل لاس اور ڈیمیج، اس کی ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں. نہیں بس چھوٹی سی میں جو بات کر رہا ہوں کہ میں اس کے اوپر ٹرسٹ کیسے کروں کہ وہ جسٹس ہی کر رہا ہے، کہ 6 بندوں کا یہ میرا کیس ہے، یہ میرا کیس ہے، اس نے 6 بندوں کو گمراہ کیا ہے، ہاں اس نے 6 بندوں کو گمراہ، اس کو سزا دو. یہ جو بندہ ہے جو خدا ہے، میں اس پہ کیسے ٹرسٹ کروں کہ یہ جسٹ ہی کر رہا ہے؟ اگری کیا آپ اس پہ کیسے ٹرسٹ کریں؟ آپ یہ بتائیں کسی پہ بھی کوئی بھی بندہ کس بیس پہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ یہ سچا ہے اور زیادتی نہیں کرتا کا مطلب یہی ہے کہ ایکول رائٹ سے. اب یہ سچا ہے نا، وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سچا ہے؟ بیکاز وہ جو چیز سامنے دکھا دیتا ہے. سمجھ رہے؟ قیامت والے دن کی خوبصورتی یہ ہے کہ دنیا میں وہ چیزیں نظر نہیں آتی ہمیں. قیامت والے دن تو وہ جو مرے ہوئے ہیں نا وہ بھی اٹھ کے آئیں گے، جو چیزیں یہاں پہ ہم نے ختم کر دی ہوئی ہیں، ایکسٹنگوش ہو چکی ہیں، وہ بھی آ جائیں گے کہ یہ سارے نقصانات اس نے کیے. ہر چیز فزکس کی لا کے اندر نظر آ رہی ہوگی، نقصانات نظر آ رہے ہوں گے. ہاتھ جو بولنے والی حدیث ہے نا اس کی تھرو بتا رہا ہوں، ایوری سنگل تھنگ ول بی رائٹ دیئر. سو اللہ تعالیٰ نہ بھی ہونا ادھر، صرف قیامت والے دن کی وہ جو غیب کے پردے پھٹنے کی وجہ سے جو کیپیبلٹی انسانوں کو مل جانی ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کے سب کو پتہ چل جائے گا کہ جسٹس ہو رہا ہے ادھر، کیونکہ ہر نقصان کی آیوٹا بھی نظر آ رہا ہوگا. ویٹ ہوتا نا، ویٹ، ہر نقصان کا اوور آل ویٹ نکل رہا ہوگا کہ پھر اس کے بدلے پھر اسی کی کمپنسیشن ملے گی. سمجھ رہے؟ تو حق کی جو بات ہے نا، سچائی کی، وہ تو اس لیول پہ یہاں ہونی ہے ادھر کہ فار ایگزامپل میں نے آپ کی غیبت کی تھی یہاں پہ، ٹھیک ہے، میں نے آپ کی غیبت کی، اس کی وجہ سے آپ کا کیا نقصان ہو؟ آپ کی کوئی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوئی اور نوکری میں آپ کو نقصان ہو گیا. میم جس یہ شادی نہیں ہو سکی، اوور ایور کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی پروموشن نہیں ہو سکی، میں نے آپ کی غیبت کر دی، میں آپ کا کولیگ ہوں. نظر آ رہی ہے کوئی بات؟ نہیں نظر آ رہی نا، دنیا میں نہیں نظر آتی ایسی بات، تبھی تو غیبت ہوتی ہے، پیٹ پیچھے کی جاتی ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا ہوتا لوگوں کے دلوں میں کیا، حالانکہ کسی نے بدگمانی ڈال دی ہوتی. قیامت والے دن وہ سارا کا سارا کچھ سامنے نظر دکھایا جائے گا کہ اتنے بندے افیکٹ ہوئے تھے تیری اس غیبت سے، اس بندے کی ریپوٹیشن میں اتنا ڈیمیج آیا تھا، اس ریپوٹیشن کی ڈیمیج سے اس کو اتنا نقصان ہوا تھا.
سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب ٹینجبلز نظر آ رہے ہیں قیامت والے دن. یہ ایک خاص خصوصیت قیامت والے دن کی حدیث میں اتنی لیول پہ کلیئرٹی دے دے گی تاکہ یہ پتا چل جائے سب کو کہ کسی بھی بندے کو یہ نہیں لگے گا کہ میرے ساتھ ظلم ہو گیا, بیکاز ایوری ون ول بی لوکنگ ایٹ آل آف دا ریپرکشنز, all of the repercussions, and those repercussions will be weighed کہ کتنے پوائنٹ, کتنے یونٹ سے نا, ایک خاص یونٹ میں نظر آ رہا سب کو کہ یار اتنے کلو پلہ میرا نیچے جا رہا ہے, مجھے اتنے ثواب اور چاہیے ہوں کہ میں نے کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کی ہوگی جو فلاں 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 so on. So what you want from a just ruler or judge is so little, آپ کو اتنا زیادہ مل جانا ہے ادھر سے, باقی سینس وہی ہوگی کہ یار ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جسٹس ہو رہا ہے, جی ہاں سب کچھ نظر آ رہا ہے. وہ چیزیں جو دنیا میں انسانوں کی آنکھوں کو نظر بھی نہیں آ سکتی, وہ بھی مطلب ایک بچے کو نظر آ رہی ہے ادھر کہ یار یہ کس لیول کے اوپر ہر گناہ کی ریپرکشن نظر آ رہی ہے, ہر ثواب کی ریپرکشن نظر آ رہی ہے. پہاڑ نظر آ رہے ہیں ہمیں, باقاعدہ پہاڑی کہنا ہے نا کہ پائلز اینڈ پائلز ہوئی میں نیکیاں بھی اور گناہ بھی, اور ہر ایک کی اپنی اپنی لیبلنگ ہوئی ہے کہ کس طریقے سے میں نے کیا کرتوت کیے تھے, ان کی کیا کیا اثرات اپنے بھگتنے پڑے. ایون سیئنگ دس تھنگ, یہ جو آپ کا بلیف ہے یہ ایسے سب کچھ نظر آئے گا, یہ بلیو کہ خدا جو ہے آپ کو یہ سب کچھ دکھائے. یہ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیوں بتایا ہمیں, تاکہ اس طرح میرا دماغ ہے نا جو سچے سوال پوچھتا ہے, یہ سچا سوال ہے آپ کا, اس کو سب سے پہلے کلیئرٹی ملے کہ یار ورنہ تو عام لوگ سوچتے نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جو بھی ہوگا ہم نے مان لیا. وہ بھی ایک قسم ہوتی ہے دماغ کی, کوئی بات نہیں, وہ بھی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, بلکہ سب سے زیادہ نیک تو وہ لوگ ہوتے ہیں ان کو تنگ ہی نہیں کرتا شیطان. یہاں پہ آ کے یہ والے دماغ کی جو اللہ نے بنایا ہوا نا دماغ, اس کی ریکوائرمنٹ جو تھی نا, جو آپ کی جینون ریکوائرمنٹ ہے, اس کے لیے 1400 سال پہلے یہ حدیث مل چکی ہوئی ہے. ورنہ اس حدیث کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ تو ایسے سوالوں کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہوں گی. کیسے پتہ چلا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا. ایسے سے کہ ایک بندہ ایک نیکی ڈھونڈنے کے پیچھے لوگوں کے پاس جا رہا ہوگا, کیوں؟ کیونکہ اس کو اس کی یونٹ ویلیو نظر آ رہی ہے. سمجھ رہے؟ the very presence of this hadith, the very presence of this concept actually completes the puzzle of this kind of question. You are the lock and this is the key. You have to understand that. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بلیف ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بلیف کسی ریٹن ٹیکسٹ کے اوپر ہے. وہ ریٹن ٹیکسٹ کی پریزنس اٹ سیلف بتا دیتی ہے کہ یہ جو سوال تھا یہ بڑا جینون تھا, اور یہ بہت ضروری تھا کہ اس کے جواب کے اوپر ایک کوئی ایسی حدیث ہوتی کہ وہاں کا کوئی لینڈسکیپ تو بتائیں, وہاں پہ ہو کیا رہا ہوگا. یہاں تک بتا دیا کہ ایک انسان, اگر میں پاکستان میں ہوں اس وقت, ٹھیک ہے, کینیڈا میں رہا ہوں, امریکہ میں رہا ہوں, میں اگر فار ایگزامپل سائبیریا چلا جاتا ہوں ٹور سائٹ سینگ کے لیے, وہاں مر جاتا ہوں, وہیں پہ دفنا دے دیتا ہوں, قیامت والے دن مجھے وہاں سے اٹھا کے جس جگہ پہ میں نے عمر گزاری ہے نا وہاں پہ اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اکیلے میں نہیں کچھ ہونا میرے ساتھ وہاں پہ, سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو پردہ پوشی کرنے کو, اگر میں نے کسی کا پردہ رکھا ہوا ہے تو اس کا بھی بیلنس ہو رہا نا. so that people would know کہ everything is transparent as you and me sitting right in front of us, except a million times more, because میں آپ کے اندر کی تو آپ بات نہیں جانتا, اس وقت سب چیزیں عیاں کر دی جائیں گی. So the sense of justice does not even require اللہ تعالیٰ's ruling. People will be knowing themselves کہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے. سمجھ رہے؟ السلام علیکم. دس می فیصل عمران. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج بھی نو کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی جس میں سر کسی ایتھیسٹ سے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف کویشچن کرتے ہیں, لائک خدا کو کس نے بنایا, خدا ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ ہمارے ساتھ کیسے انصاف کریں گے, ڈینائل آف گاڈ انجیکٹ کیا جا رہا ہے. بیسیکلی یہ اسی کا ایک آؤٹ پٹ نکل کے آ رہی ہے. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہر انسان ایتھیسٹ نہیں ہوتا. جو بھی آپ کو کریٹیکل تھنکنگ کر رہا ہے, جو بھی کچھ کویشچن کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کو وہ جواب مل جائیں اور وہ صحیح ٹریک پہ آ جائے, کافی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو کسی کو فرسٹ آف آل یہ ایک بہت ہی رسکی ٹاپک ہوتا ہے. اس کو کسی کے اوپر اتنا لیبل نہیں لگا دیا جاتا کہ تم ایتھیسٹ ہو, تم تو خدا کے انکار کرنے والے, اور ہو سکتا ہے اس کے اندر کنسیپٹ کلیئر نہ ہو, اور اسی وجہ سے وہ اس سے چیز میں اسٹک ہو گیا ہو. سو بیسیکلی اس ویڈیو میں وہی چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ انصاف کس پیٹرن پہ کیا جائے گا, وہ کون سے اسٹینڈرڈز ہوں گے جن کے تھرو ایک جسٹس کیا جائے گا. تو دیکھیں, اگر اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اور اس کے اوپر کچھ پالیسی بنائی گئی ہیں جس کو اس نے فلفل کرنا ہے, اگر وہ ان پالیسی کو بریک کرتا ہے اور اس کا کانسیکوینسز کی وجہ سے دوسروں کے اوپر اس کے آفٹر افیکٹ دوسروں کو ہارم کرتے ہیں,
تو ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ اس کو انہی آفٹر افیکٹس کے بیس پہ سزا یا اس کو وہ دیا جائے گا. قیامت والا دن آئے گا، وہ تو انصاف کا دن ہے. وہاں پہ ہر بندہ اپنے اس چیز کا ذمہ دار ہوگا جو اس کے سامنے ہوگی، اور ایک پورا گرافک اس کے سامنے چل رہا ہوگا، ویژولز چل رہے ہوں گے جو اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے، نیک اعمال تھے، برے اعمال تھے، اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگ کیسے افیکٹ ہوئے، اور اسی بیس پہ ان لوگوں کو سزا یا پھر وہ جنت میں جائیں گے. ایک سیکنڈ ایک ان پٹ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، اور وہ بھی اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کھیلے ہوں گے، وہ سب لوگوں کے سامنے ہوگی، سب لوگ وہ اس چیز کو دیکھ سکیں گے. اگر ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے سائڈ ہیں، لائک دوسری کریشنز ہوگی اور بہت سی ایسی چیزیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، بٹ آخرت والے دن یہ چیز بالکل اپوزٹ ہو جائے گی اس چیز کے. وہاں پہ ہمیں ہر ایک چیز ایک کوانٹٹی کی ٹائپ میں نظر آ رہی ہوگی کہ اس کی اتنی کوانٹٹی ہے، اس کی اتنی کوانٹٹی ہے. اسی لیے مسلمان اپنے پورے وہ ان لوگوں کے پاس جائے گا کہ مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اور نفسا نفسی ہوگی. اور اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی نفسا نفسی نہیں ہے. اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ نے سب کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. اگر آپ ایون کہ آپ ایک اسپیکر کی بات کر لیتے ہیں کہ اگر ایک اسپیکر کسی کو غلط گائیڈ کر رہا ہے تو آخرت والے دن پہاڑ کے پہاڑ گناہوں کے آئیں گے، اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ اس نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا، اس نے لوگوں کو غلط ٹریک پہ لے کے گیا تھا. تو بولنے سے پہلے، کچھ کام کرنے سے پہلے، کسی کو کچھ آرگومنٹ دینے سے پہلے اپنی بات کو ضرور سوچا کریں کہ آپ کے اس بات کرنے کے اگلے کے اوپر کیا کانسیکوینسز ہوں گے، کیا آفٹر افیکٹس ہوں گے، کیونکہ یہی چیزیں آپ کو قیامت والے دن فیس کرنی پڑے گی. اگر آپ اچھے